دل کی حفاظت کریں، کیونکہ واللہ ہی دل جو ہے بادشاہ ہے، اور ہم نے دیکھا حفیظہ کس کا ہوتا ہے؟ موسٹ ویلیویبل چیزوں کا ہوتا ہے۔ ہم دل کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ لو یہ دل میں نے تمہارے نام کر دیا۔ وہ دل تو سب سے بڑا بدنام آرگن ہو گیا ہے شعر و شاعری میں، موویز میں، کہ دل تمہارے نام کر دیا۔ نو، آپ نہیں کر سکتے دل کسی کے نام پر، کیونکہ وہ دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ لے لیں واپس اگر دیا ہے تو نو بھائی، دل جو ہے پمپ کرنے کے لیے، لینے دینے کے لیے نہیں ہے۔ دے دیا اگر آپ نے تو اسی وقت آپ دھڑام کر کے گر جاؤ گی۔ لو واپس، اسے پمپ کرنے دو، جس کام کے لیے بنایا ہے اسے وہ کام کرنے دو، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اس لیے پریشیس ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی یاد پیور، صاف، شفاف ہونا چاہیے۔ کسی کے لیے گرجز نہیں، کسی کے لیے بغض نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو وہاں پر۔ اسے پروٹیکٹڈ رکھیں۔ کیسے پروٹیکٹڈ رکھیں گے؟ نفرت کو نکالیں، شیطان کے ہمزات کو نکالیں، صفائی کریں اس کی۔ گھر دیکھیں، ایک دن صاف نہیں کرے تو کیا ہوتا ہے؟ میں اگر آپ لوگوں سے کہوں کہ کیا کرنا ہے، ہفتے میں صفائی کیا کرو بس، آپ لوگ مانو گے؟ نہیں مانو گے، روز کرو گے نا، ڈسٹ آ جاتی ہے۔ دل کی صفائی کب سے نہیں کی ہے؟ ذرا دل میں دیکھیں، اور وہ دل اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، گھر نہیں دیکھتے۔ اگر گھر دیکھتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ پریشیس نہیں ہے۔ الحفیظ پریشیس چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو دل کو پریشیس بنائیں۔ کیسے بنائیں گے؟ بظاہر بھی خوبصورت بنائیں، کلام اللہ کو رکھیں وہاں، اللہ کی یاد کو رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو رکھیں، رب کے کنیکشن کو رکھیں، تب وہ پریشیس بنے گا۔ سوچیں آپ کے گھر میں 2 کبرڈ ہے، ایک کبرڈ میں بس گھر میں پہننے کے کپڑے ہیں، اور ایک کبرڈ میں سب کچھ ہے، زیورات ہے، ڈائمنڈز ہے، مہنگے کپڑے ہیں، پراپرٹی پیپرز ہیں۔ کس کی آپ حفاظت کرو گے؟ اگر چور آ گیا، خدا نخواستہ نہیں آئے چور، لیکن اگر آ گیا تو اگر وہ جہاں پر فالتو کپڑے رکھے ہوئے ہیں وہ چوری کر کے لے جا رہا ہے تو آپ کیا کرو گے؟ خوش ہو جاؤ گے، الحمدللہ یہ والا لے جا رہا ہے۔ لیکن وہ دوسرا والا کبرڈ اگر اٹھا کے لے جا رہا ہے تو کیا کرو گے آپ؟ اس کے سامنے آ جاؤ گے کہ مجھے مار دے لیکن یہ نہیں لے جا۔ تو جب یہ دنیاوی زندگی میں بھی یہ دس از کامن سینس کی بات، تو اللہ تعالیٰ بھی اسی کو پروٹیکٹ کریں گے کہ جو پریشیس ہو۔ کون سا دل پریشیس ہوگا؟ جس میں دنیا کی محبت ہوگی، فلمیں ہوں گی، گوسپ ہوگی، لوگوں کی باتیں ہوں گی، دنیا ہی ہم اور غم ہے وہ ہوگا؟ نو، پھر اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ الحفیظ نہیں ہے اس دل کا، وہ جو چاہے کرے پھر۔ لیکن وہ دل کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے دھڑکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جڑا ہے، نفس المطمئنہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ الحفیظ ہے، اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اپنے دل کو ویسا بنائیں، کوشش کریں۔ کوئی ایک دن میں اپنا تزکیہ نہیں کر سکتا، لیکن کوشش کریں کہ اپنا دل کو صاف رکھیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی حفاظت کریں۔ کیسے حفاظت کریں گے؟ ہمارے سلف صالحین میں سے کسی نے کہا کہ اگر تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے برے وقت میں، تمہاری مشکلات میں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رہے، تو پھر اپنے اچھے وقت میں اللہ تعالیٰ کو ساتھ رکھو۔ یعنی نعمتیں مل رہی ہیں، بلیسنگز مل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہیں، اور جب مشکل وقت ہے تو دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو پھر اس کا سلیوشن کیا ہے؟ اچھے وقت میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، اس کے ذکر کی حفاظت کرو، اسے یاد کرتے رہا کرو، تو برے وقت میں وہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو کیسے ہوگا وہ؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ ہر جو کام ہے آپ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں سکھا کر گئے ہیں، وہی ذکر ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے، پانی پیتے وقت، گھر سے باہر جاتے وقت، سواری میں بیٹھتے وقت، کسی مشکل میں، کسی بلیسنگ کو دیکھتے ہوئے۔ ہمارے پاس تو ایون ٹوائلٹ جانے سے پہلے کی دعا ہے، نکلنے کی دعا ہے۔ جیسے ذکر، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا،
تو پھر انہوں نے مجھے یہ نصیحت کی، احفظ اللہ یحفظک، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو تو وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کیسے؟ یعنی اس کے دین کی حفاظت کرو، اس کے ذکر کی حفاظت کرو، اپنے علم کی حفاظت کرو، وہ علم جو اللہ سے ریلیٹڈ ہے، اس کے رسول کی سکھائی ہوئی چیزوں کی حفاظت کرو۔ یحفظک، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اسے پاؤ گے اپنی ڈائریکشن میں، اپنے سامنے، اگر تم نے اس کی حفاظت کی، اس کے ذکر کی حفاظت کی، اس کے یاد کی حفاظت کی، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔